الحمدللہ 11ویں شریف کا پروگرام ہو، درود پاک کا پروگرام ہو، 12ویں شریف کا پروگرام ہو، کسی بزرگ کا عرس مبارک ہو، اس کی یاد مبارک، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی مجلسیں، بزرگان دین کی محفلیں اور اولیاء اللہ کی مجلسیں 11ویں اور 12ویں کے پروگرام کا اہتمام اور اکرام ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوتا ہے، اور پھر اس بزرگ کی زندگی کے حالات جو دین پر انہوں نے زندگی گزاری، اسلام پر، چونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ولی کامل، مرد مومن، مرد کلندر وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت مصطفیٰ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس ہو، اور دین پر قائم ہو، اسلام پر قائم ہو، باشرہ ہو، شریعت پر پابند ہو۔ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو دین سے دور ہوں، جو قرآن سے دور ہوں، اسلام سے دور ہوں۔ ہم ایسے پیروں کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم ان پیروں کو نہیں مانتے۔ ہم اہل اللہ کی مجلسیں اور محفلیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ایک روحانیت ملتی ہے، ایک روح کو تازہ کرنے کی خوراک ملتی ہے کہ بزرگان دین کا تذکرہ جو ہے حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ اللہ۔ اس لیے کہ صراط المستقیم جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو صراط المستقیم، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صراط اللہ بھی ہے، صراط الرسول بھی ہے، اور صراط الاولیاء بھی۔ تو ہم جب بھی یہ مجلس کرتے ہیں تو جتنا وقت ہمارے پاس ہو اور ہم دینا چاہیں تو پھر توجہ کے ساتھ دیں کہ جس صاحب عرس کا عرس منایا جائے یا اس کی یاد منایا جائے، اس کی توجہ بھی آپ کی طرف ہو۔ اب وہ آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے اور آپ اپنے معاملات میں لگے ہوئے، اپنے گفتگو میں لگے ہوئے، خیالات کے اور ہو، تو یہ محبت قائم نہیں ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنا وقت ہے۔ جب بھی 11ویں شریف کی مجلس میں آئے، درود پاک کی مجلس میں آئے، تو پھر درود کو سامنے رکھیں، 11ویں کو۔ جس مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں وہ صاحب نظر ہے، وہ صاحب کمال ہے، وہ صاحب توجہ ہے، وہ توجہ کا مرکز ہے، وہ توجہ فرماتے ہیں۔ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو، 11ویں شریف کے مقصد کے لیے، تو آپ 11ویں شریف میں پوری توجہ جو ہے غوث پاک کے دربار میں ڈال، غوث پاک کی بارگاہ میں ڈال، حضور کی بارگاہ میں ڈال، اس لیے کہ اخلاص ضروری ہے، خلوص ضروری ہے، توجہ ضروری ہے کہ جس ہستی کے بارگاہ میں آپ آئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، ان بے شک یہ میرے دوست ہیں۔ ایسے منہ اٹھا کے نہیں جانا، گریبان کھول کر نہیں جانا، ننگے سر نہیں جانا، بلکہ ایسے جانا، اس لیے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ملا نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی زبان سے یہ بات نہیں ہے، یہ میرا اللہ کی ذات فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء، خبردار جن ہستیوں کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو، جس بارگاہ میں تم حاضری دے رہے ہو، جانتے ہو وہ کون ہے؟ بے شک وہ میرے دوست ہیں، اور میرے دوستوں کے پاس اگر تم جا رہے ہو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اتنی عظیم بارگاہیں ہیں جن بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ کے دوستوں کے پاس جب ہم جا رہے ہیں، گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں، ہماری نظر اس قابل نہیں ہے، لیکن ان کی نگاہیں اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ، وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہم اس انداز دربار میں جائیں، محفل میں جائیں، آستانے میں آئیں. آستانے کا تقدس ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آستانے کا ادب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آستانے کی تعظیم ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کہ کبھی بھی کوئی کام اس مقصد کے لیے بھی کریں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. ہر وقت اپنا مقصد نہیں کہ بھئی یہ کام میرا ہو، یہ فلاں ہو، اس طرح ہو، نہیں. تعویذ مقصد ہو آپ کا، دم مقصد ہو آپ کا، نہیں. کچھ کام ایسے بھی کریں کہ یار آج کا دن ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو. جب آپ سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے تو آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا تو معاملات، کہتے ہیں رب راضی تو جگ راضی. تو جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائے. اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اخلاص چاہیے. امام ربانی فرماتے ہیں، مجدد الافسانی فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات شریف میں لکھا، فرماتے ہیں کہ شیخ کے لیے سب سے پہلے علم اور پھر علم کے ساتھ عمل. کافری دونوں ہی کسی کام کے لیے جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو. اخلاص بڑی چیز ہے کہ آپ صرف اور صرف خالصتاً 11ویں شریف میں جتنی دیر موقع آپ کو ملتا ہے اتنی دیر آپ اس میں بیٹھ جائیں، اور وہ وقت صرف اس طرف کریں کہ بھئی ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے. کہتے ہیں نا محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو آپ کو بلایا گیا، تو جنہوں نے آپ کو بلایا ہے پھر وہ آپ کا خیال کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے اور آپ کے معاملات کو جان رہے ہیں. آپ خاموش استقامت کریں، صبر کا دامن ہے، بے صبری نہ کریں، بے صبری نہ کریں، صبر کا دامن، سب کچھ آپ جانتے ہیں. لہذا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم 11ویں شریف میں آتے ہیں اس نظریے سے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور رسول اللہ کو راضی